کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں چوری ہو چکی ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کسی کے دماغ کو بھی چوری کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دماغ کی چوری کس کی اور کس طرح سے ہوئی؟ تو چلیے آئیے آج کی دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو اس طرح کی دماغ کی چوری کا واقعہ سناتے ہیں۔ البرٹ آئن اسٹائن کی دماغ کی چوری۔ سوشل میڈیا پر دلچسپ خبریں تو بہت ہیں، لیکن آئن اسٹائن کے دماغ سے متعلق کچھ معلومات ایسی بھی ہیں جو لوگوں کی حیرانی کا باعث بن جاتی ہے۔ مشہور سائنسدان البرٹ آئن اسٹائن کا شمار ان چند ذہین انسانوں میں ہوتا تھا جنہوں نے ہر انسان کو نہ صرف حیران کیا بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ ان کی موت کے بعد جب ان کے دماغ کا جائزہ لیا گیا تو سائنسدان بھی حیران تھے۔ آئنسٹائن کی آنکھیں اور دماغ ان کی موت کے بعد نکال لیا گیا تھا تاکہ ان پر تحقیق کی جا سکے۔ 17 اپریل کی صبح موت کا شکار ہونے والے آئنسٹائن کی وصیت تھی کہ مرنے کے بعد اس کے جسم کو نہ چھیڑا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ ڈاکٹر تھامس ہاروی نامی پیتھولوجسٹ نے سائنسدان کا دماغ ہی چرا لیا۔ ڈاکٹر ہاروی نے اگرچہ آئنسٹائن کے بیٹے کو یقین دلایا کہ یہ تجربہ صرف سائنس کی خدمت کے لیے ہے، مگر بعد ازاں انہوں نے آنکھیں بھی چرا لی، جو آج بھی نیو یارک شہر میں موجود ہیں، جنہیں زہر آلود کر کے نیلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہاروی کا آئنسٹائن کا دماغ چرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس دماغ پر تحقیق کر کے سائنس کی دنیا میں چال لے آئے، لیکن وہ خود دماغ کا اسپیشلسٹ نہیں تھا تو کامیابی نہ مل سکی۔ جبکہ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کے پرسنل ڈاکٹر کی بنا پر ڈاکٹر ہاروی نے دماغ چوری کیا۔ پوسٹ کارڈز برین میوزیم نامی کتاب میں بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر ہاروی یہ دماغ اپنے ساتھ گھر لے گیا اور دماغ کے 240 حصے کر ڈالے، لیکن جب اہلیہ نے دماغ ضائع کرنے کی دھمکی دی تو اسے لے کر مغرب کی جانب لے گیا۔ وہاں ایک محفوظ مقام پر انہوں نے دماغ کو رکھ دیا۔ اپنے فارغ وقت میں دماغ پر تحقیق کرنے لگا، لیکن مشکل صورتحال کی بنا پر وہ واپس اپنے شہر میں آ گیا۔ لیکن ڈاکٹر ہاروی کے 2007 میں انتقال کے بعد آئنسٹائن کے دماغ کو گھر والوں نے واشنگٹن کے میوزیم میں رکھوا دیا۔ یہی نہیں، آئنسٹائن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 10 گھنٹے نیند پوری کیا کرتے تھے اور خواب میں وہ سب چیزیں دیکھا کرتے تھے جو نیند سے بیدار ہو کر پوری کیا کرتے تھے۔ چہل قدمی کو معمول بنانے کی وجہ سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آئنسٹائن بھی کافی چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ آپ اس طرح کی بہترین اور اچھی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔